بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. معزز سامعین و حضرات، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا وصف اور خوبی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار اور محبت رکھنے والے ہیں. قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مدعا سمجھایا ہے. ہمارے معاشرے میں پورا سال بالعموم اور ماہ محرم میں بالخصوص یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام اور ان میں سے خلفائے ثلاثہ اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ نعوذ باللہ ان کی اہل بیت کے ساتھ کوئی رنجش تھی اور کوئی دشمنی تھی. حالانکہ یہ تاثر قرآن مجید کی ان آیات کے مخالف ہے. قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے. ایک مقام پہ کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ ساری زمین کا خزانہ بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں ڈال سکتے تھے جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ایک دوسرے کے لیے. تو قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے ان کا بڑا پیار تھا اور ان کی آپس میں کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی جس انداز میں ہمارے معاشرے میں بعض لوگ بیان کرتے نظر آتے ہیں. آپ احادیث کو پڑھیں اور آپ تاریخ کو بھی پڑھیں اور آپ کو ایسی روایات اور احادیث کا ایک لمبا سلسلہ پڑھنے اور دیکھنے کو ملے گا جس سے یہ واضح ہوگا کہ خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کا اہل بیت سے تعلق کیسا تھا. آپ اٹھائیں صحیح بخاری اور وہ حدیث پڑھیے جس میں راوی بیان کرتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر نے عصر کی نماز پڑھی، مسجد نبوی سے باہر آئے، دیکھا کہ جناب حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. محبت سے پیار سے جناب حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے اور کہتے کیا ہیں؟ کہا کہ یہ بچہ شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی. کہا کہ یہ حسن، اس کی شکل اور صورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی. یہ محبت کا پیار کا انداز صدیق اکبر کا صحیح بخاری میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور آپ احادیث کی کتابیں پڑھتے چلے جائیں، صدیق اکبر کا یہ قول بھی نظر آئے گا والذی نفسی بیدہ، لوگوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جانب اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ دار ہوں، دوسری جانب صدیق اکبر کے رشتہ دار ہوں. کہا کہ ترجیح میں صدیق اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کو دوں گا، اپنے رشتہ داروں کا نمبر بعد میں آئے گا. صدیق اکبر نے کہا ہے. ان روایات اور حدیث کو بیان کر کے یہ تاثر کیوں نہیں دیا جاتا کہ صحابہ اور اہل بیت ان کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کو پڑھیے. سینکڑوں روایات بیان کرنے والی سیدہ عائشہ
کئی ایک احادیث بیان فرمائی جس میں سیدہ فاطمہ کی عظمت کے بارے میں حضرت عائشہ نے بتایا، اور وہ عائشہ ہی تھیں جنہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرح کلام کرنے والا یا بات کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ عائشہ ہی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ جب فاطمہ گھر میں تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے اور ان کو وصول کرتے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے، انہیں ہاتھ سے پکڑتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ حدیث کس نے بیان کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی۔ آپ دیکھیے، احادیث کی کتابوں کو پڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیسا پیار، کیسی محبت، جناب علی المرتضی اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبق یہ دیتے ہیں، درس یہ دیتے ہیں لوگوں اہل بیت کا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھرانے کا، ان کا آپس میں کوئی بغض نہیں ہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اور آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے جائیں، صحیح بخاری میں وہ حدیث بھی موجود کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا مرتبہ پا گئے، آپ کا جسد مبارک چارپائی پہ پڑا ہے، اور وہ کون تھے جو وہاں پہ کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر، میں نے زندگی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے ہمیشہ یہ سنا کہ یہ کام میں نے ابو بکر اور عمر نے کیا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں نے اور ابو بکر نے اور عمر نے فلاں کام نہیں کیا۔ اے عمر، زندگی میں ہمیشہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے آپ کا تذکرہ، ابو بکر کا تذکرہ اکٹھا سنا۔ پیغمبر جہاں پہ اپنی بات کرتے وہاں پہ ابو بکر کو بھی رکھتے، عمر کو بھی رکھتے، اور میرا یہ یقین ہے کہ جس طرح زندگی میں آپ ابو بکر اور اللہ کے رسول اکٹھے تھے، مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی اللہ نے آپ کو اکٹھا کر دینا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ جب دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جن سے دشمنیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا، جن سے بغض ہوتا ہے، جن سے عداوتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، اس طرح کی کثیر مثالیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، بعض تاریخ کے ایسے واقعات جن کے اندر کوئی اختلاف کی بات ہوتی ہے، انہیں اٹھا کے دلیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کا اختلاف ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام کے مابین اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ڈکلیئر کیا جائے۔ اختلاف ہو جانا، کسی مسئلے میں رائے کا مختلف ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہوا بھی بعض مواقع پہ، لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ایک دوسرے کا دشمن سمجھا جائے اور اس دشمنی کی بنیاد پہ ایک نئے مذہب کو کھڑا کیا جائے اور اس مذہب کو کھڑا کر کے اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کے خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کرام پہ تبرے کا ایک دروازہ کھولا جائے، اس چیز کی نہ ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا اہل بیت سے تعلق تھا، ان کی محبت قائم تھی، وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے تھے، اس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ جو اختلاف ہوا یا جو آپس میں کسی موقع پہ رائے مختلف ہو گئی، یہ انسانی فطرت کی بات ہے، ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن اس بنیاد پہ صحابہ کرام کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھنا یا ان کے حوالے سے زبان کو کھولنا، یہ چیز ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ آئیے صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت اور پیار تھا، اس عقیدے کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے اور اس عظمت کا پرچار چہار سوئے عام کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہما توفیقنا الا باللہ۔